انجیکشن کیسے لگانا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کون سی بیماری ہے اور کون سا علاج کرنا ہے، کون سی دوائی دینی ہے، اس بندے کے پاس یار ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس نئے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے کہ کہیں ایسے نہ ہو ہماری جان چلی جائے، لیکن ایمان بچانے کی خاطر جب ہمارا ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں یہ مولوی آج کا مولوی ہے کل کا مولوی ہے، اس نے کبھی کسی مدرسے میں جا کر پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، اس کو قرآن بھی سیدھا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ بس ویڈیو بنا کے ایک کمرے میں بیٹھ کے جو ہے ویڈیو بنا دیتا ہے اور لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ بخاری میں لکھا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، ہم اس کی ہر ایک بات قرآن سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کی ہر بات پر ایسے ایمان رکھتے ہیں جیسے معاذ اللہ سنو معاذ اللہ بیان کرنے والا نبی اور سننے والے صحابہ، ایسا اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم جان کے لیے تو سارے سوچتے ہیں، سارے غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہماری جان نہ چلی جائے، یہ نہیں سوچتے کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا ایمان نہ ضائع ہو جائے، یہ تو کوئی بندہ نہیں سوچتا۔ کبھی کسی بندے کا ایسا خیال آیا ہے کہ یار کس بندے کی میں بات کر رہا ہوں، کس بندے سے میں بات سن رہا ہوں، وہ بندہ جو آج تک کسی عالم دین کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس مرزا کی ہم باتیں سن سن کے جو ہے اس کو قرآن حدیث اور سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت قرآن کی پڑھے تو 4 4 5 5 10 10 غلطیاں کر جاتے ہیں قرآن کے اندر، جو کسی مولوی کے سامنے کسی مفتی نہ دیوبندی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، نہ سنی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، نہ اہل حدیث کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، اس مرزا کی ہم باتیں سن سن کے ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کی ایک بات سن لے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا مرزا صاحب کو تھوڑا سامنے ایک عالم دین تو بڑی بات ہے، کسی طالب علم جو سب نام کا طالب علم ہو اس کے سامنے تو بٹھاؤ، اس مرزا کو صاحب کا پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے کون سے قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ نہ ہوگا یہ گردان کیسے کیسے پڑھی جاتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر زبر کیوں ہوئی ہے، زیر کیوں ہوئی ہے۔ ہمارے علماء 8 8 سال 10 10 سال جو ہے مدرسوں میں لگاتے ہیں اور جا کے سیکھتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ ہی یہاں پر جو زیر ہے وہ کیوں ہوئی ہے، رب العالمین پر رب کے اوپر با پر جو زیر ہے وہ کیوں ہوئی ہے، عالمین کے نور پر جو زبر ہے وہ کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں، یہ تبدیل کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے جو قانون پڑھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، بڑا عالم تو بس وہ ہے جس کو دنیا زیادہ دیکھنا شروع کر دے، بڑا عالم تو بس وہ ہے جس کی نگاہ صرف ایک حدیث پڑھو تو یہ ساری کتابیں حدیثوں کی بھری پڑی ہیں، وہ ساری حدیثیں غلط ہیں، صرف ایک حدیث صحیح نظر آتی ہے آپ کو، کیا کیا آپ کہتے ہیں اس بارے میں، کیا بات میں غلط کر رہا ہوں؟ ایسا بات ہے کسی بندے کی صرف ایک حدیث کو سن کر فیصلہ کر دینا چاہیے کہ بات بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث پر وہ بندہ عمل کر سکتا ہے جس کو پتہ ہو ہر حدیث کا کہ اس بارے میں اور کون کون سی حدیث ہے، جس کو پتہ ہو کہ اس بارے میں ہمارے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ائمہ کا مسئلہ کیا رہا ہے، وہ سارے کس بارے میں ہیں، کیا وہ سارے پیچھے غلط تھے، ایک بندہ صحیح ہے ساری دنیا میں جو کہتا ہے کہ وہ سماکم المسلمین اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہے ساری دنیا میں، جو کہتا ہے کہ وہ سماکم المسلمین اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہے، کہتا ہے صرف میں مسلمان ہوں، جو قادیانی کو بھی کہتا ہے کہ میں قادیانی کو کافر اسی لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یا قادیانی کو آپ لوگ یا ہم لوگ اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے نہیں، آپ بتائیں تو صحیح نا مجھے، کیا آپ کو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ قادیانی صرف اسی لیے کافر ہے کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یا تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی یا آپ غصہ ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایسی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ وہ پیچھے والے سارے خاموش بیٹھے ہیں، اگرچہ میں یہاں پر نیا آیا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حق بات بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑا سا کچھ لمحات کچھ عرصہ گزرے گا سب انشاءاللہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ نیا ہوں یا پرانا ہوں یا کس طرح کا ہوں۔ انشاءاللہ الحمدللہ بولنا ہمیں بھی آتا ہے، بولنا ہمیں بھی آتا ہے اور بلوانا بھی آتا ہے۔ اگر آپ ضدی بن کے بیٹھ جائے کہ نہیں ہم نے تو قسم اٹھا رکھی ہے، مولوی جتنا کہتا رہے ہم نے تو بولنا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر میں کیا کوئی بھی آ جائے وہ آپ کو بلوا نہیں سکتا، لیکن عقیدے کی بات ضرور کروں گا، آپ خاموشی سے سنیں یا بولتے ہوئے سنیں، عقیدے کی بات ضرور کروں گا کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ہم بھائی قادیانیوں کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بلکہ ہم قادیانیوں کو کیا کوئی بھی دنیا کا بندہ
ہو، کوئی بھی دنیا کا بندہ ہو، اس کو کافر اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ کیا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور حضور نے بھی فرمایا لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اور جو حضور کے بعد کسی اور نبی کا دعویٰ کرے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کہے نہیں میں اس لحاظ سے نبی مانتا ہوں یا اس لحاظ سے نبی مانتا ہوں، میں نے کہا جس لحاظ سے بھی کوئی بندہ نبی مانے، حضور کے بعد اگر کوئی بندہ کسی بندے کو چاہے ذلی نبی مانتا ہے، چاہے جس لحاظ سے نبی مانتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے بس۔ ہم اس لیے قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور مرزا دہلوی کا بیان ہے، جا کے یوٹیوب وغیرہ پہ سن لیں، وہ کہتا بھی ہم تو اسی لیے ان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ اپنی ذات کے لیے کسی کو کافر کہتے ہو بھائی، یہاں اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہاں دین اسلام کا معاملہ ہے۔ سمجھنے میں بات نہیں آئی، اس لیے اپنے بچوں کو بھی ان کے پاس پڑھاؤ جن کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، جن کے سینے کے اندر